بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ درس میں ہونی چاہیے، پڑھانے والا جو بھی استاد ہو۔ ہماری گفتگو خبر واحد کی حجیت کے بارے میں تھی کہ خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں۔ اس میں علماء کے دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ نے کہا کہ حجت ہے، دوسرے گروپ نے کہا کہ حجت نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ حجت نہیں، ان کے بظاہر یہاں پر مصنف صاحب نے دلیل پیش نہیں کیے، میں بظاہر کا لفظ کہہ رہا ہوں، اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے ان کے ادلے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مصنف صاحب بھی حامی ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، کیونکہ جس کے دلیل کی آدمی ترویج کرتا ہے تو گویا کہ وہ خود بھی اس نظریے کا قائل اور حامی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سے جو 4 آیات انہوں نے پیش کی اور پھر چاروں کے چاروں کو انہوں نے گویا کہ رد کر دیا، دلیل ماننے سے انکار کر دیا، پھر لگتا ہے کہ یہ موافق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مخالف ہے۔ ٹھیک، تو آج یہ احادیث میں سے دلیل پیش کریں گے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اس کے بارے میں چند ساری احادیث دیتے ہیں جو عبارت میں ہم پڑھیں گے، ان کا نچوڑ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلا ابو بصیر کی روایات تم سن کر ان پر عمل کرو، یا امام نے کسی اور راوی کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس جیسے راوی نہیں ہوتے تو پھر دین صحیح لحاظ سے لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ بھائی اب ابو بصیر یا مثلا جو ہے جابر، یا فرض کریں کوئی مسلم، کوئی الف بے تے سے، امام ایک ایک فرد کا نام لے کے بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ روایات کو نقل نہ کرتے تو دین صحیح معنی میں نہیں پہنچتا۔ تو بھائی ان کا جو نقل کرنا تھا وہ متواتر طریقے سے تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بندہ ہے آ کے کہے کہ چھٹے امام نے یوں کہا ہے، تو امام کی باتوں سے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ مطلب کہ اسلام کی بات ماننے میں ایک گروپ آ کے خبر دے تو پھر مانے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ خبر واحد کی بھی ہم نے تعریف یہی کی تھی نا کہ نقل کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد ہمارے لیے حجت ہے۔ ٹھیک، البتہ پھر روایات کو جب دقت سے ہم جو ہے عینک پہن کر دیکھتے ہیں تو ان روایت کے اندر ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بھائی وہ روایت آپ کو ماننی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بھروسہ ہو جائے کہ یہ جو ناقل ہے یہ قابل بھروسہ ہے، ایسا ویسا نہیں۔ پھر مزید اگر عینک آپ تبدیل کریں تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ راوی کا قابل بھروسہ ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ جس روایت کے بارے میں ہمیں کسی طریقے سے یقین ہو جائے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ راوی عادل ہو یا غیر عادل ہو، اس کی خبر کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت کیا ہے؟ صدور الخبر من المعصوم، وہ خبر معصوم سے جو ہے کیا ہے وہ صادر ہوتی ہو۔ بس اگر اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں تو ان روایات سے بھی پھر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خبر ثقہ جو ہے کیا ہے وہ حجت ہے، بھلی خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ بات واضح ہوگی؟ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اچھی چائے وہ ہے جس میں بھینس کا دودھ ہو، ٹھیک، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پکانے والے کا کوئی کمال نہیں ہے، پکانے والا نسیم صاحب ہو، گلشیر صاحب ہو، سلطان شاہ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بس ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ خالص بھینس کا دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی خبر واحد آئی ہے ہمارے پاس، اگر ہمیں
بھروسہ ہو جاتا ہے، ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم سے صادر چشم، ہم اس کو مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نقل کرنے والا قابل بھروسہ ہے تو اس کی خبر کو ماننا چاہیے، تو یہ ان احادیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ فرض کریں کہ نقل کرنے والا عادل بھی ہے، ثقہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو کسی طریقے سے پتہ چلا کہ یہ غلطی پہ ہے، تو کیا اس کی خبر کو آپ مانیں گے؟ اگر خبر ماننے کے لیے عادل اور ثقہ ہونا ضروری تھا پھر تو اس کی یہ خبر بھی مانی جائے۔ بس معلوم ہوا کہ خبر ماننا، ٹھیک ہے، اس کی علت تامہ نہیں ہے ثقہ ہونا، بلکہ خبر کو ہم اس وقت مانیں گے جب یقین ہو کہ یہ خبر جو کیا ہے وہ معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ تو آج یہ دوسری دلیل کہ احادیث سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ خبر واحد حجت ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اجماع کو پڑھیں گے۔ آیا کوئی اجماع ایسا ہے جو ہمیں بتائے کہ خبر واحد حجت ہے، یا ایسا کوئی اجماع بھی نہیں؟ الاستدلال بروایات المتواترت، جناب استدلال کرنا روایات متواترہ کے ذریعے۔ مشاہد صاحب، کس بات پر استدلال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کس بات پہ استدلال کرتے ہیں؟ وہ تو ان کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں۔ ہاں، حجیت خبر واحد پر استدل القائلون بحجیت الخبر الواحد، استدلال کیا ہے ان علماء نے جو قائل ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، بروایات، بیٹا بروایات جار مجرور، اس کا تعلق استدل کے ساتھ ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے چند روایات کے ساتھ۔ ادعی فی الوسائل، اگر آپ ادعی پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ وسائل میں دعویٰ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ادعا نہیں، ادعا کر کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے شیخ حر عاملی نے کتاب وسائل میں دعویٰ کی ہے، کیونکہ وسائل کے لکھنے والے شیخ ہے۔ تواترہا، کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ خود واحد نہیں، کیوں؟ ہم واحد کے لیے دلیل واحد کو تو نہیں لائیں گے نا، لازمی اس کے لیے ہم دلیل ایسی کو لائیں گے جو دلیل ہماری دعویٰ سے زیادہ کیا ہو، مضبوط ہو۔ یستفاد منہا، استفادہ کیا جاتا ہے منہا، ان روایات سے، کس چیز کا؟ اعتبار و خبر الواحد، کہ خبر واحد معتبر ہے یعنی حجت ہے۔ البتہ اجمالاً ہم ہر خبر واحد کی بات نہیں کریں گے، فی الحال یہ موٹی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خبر واحد حجت ہے۔ وہی اللہ طوائف، ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ روایات کی طرف۔ یہ جو روایات متواترہ ہیں یہ کوئی ایک گروپ روایت کا نہیں ہے، بلکہ اس کے چند گروپ ہیں۔ نذکر اہمہا، ہم ذکر کرتے ہیں ان طوائف میں سے مہم کو نہیں، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہی الاخبار الارجائیت، یہ وہ احادیث ہیں جو ارجائیت آپ کو بیٹا رجوع کراتی ہیں، آپ کو کیا کہتی ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں اگر آپ پریشان ہیں تو فلاں کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ احاد روات، وہ راوی بھی متواتر گروپ کی صورت میں نہیں ہے بلکہ واحد واحد ہیں۔ من اصحابہم، اصحابہم کی ضمیر کیا ہے؟ شیعہ، یعنی شیعہ کے علماء میں سے۔ بحیث یظہر من تلک طائفت، اس طریقے سے کہ اس روایت کے گروپ سے ظاہر ہوتا ہے ان الکبرى، ایک ہے صغرا ایک ہے کبرا۔ صغرا کیا ہے؟ ھذا ثقۃ، یہ ثقہ ہے۔ کبرا کیا بنے گی؟ کہ ہر سکے کی خبر پہ عمل کرنا ہے، یہ کبرا ہے، ٹھیک ہے۔ ان العمل بقول ثقہ کانت امرا مفروغا منہ، بھائی سکے کے قول پہ عمل کرنا یہ تو مانی ہوئی بات تھی، یعنی اس میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وکان الحوار، حوار یعنی اور موضوع جو تھا
ان روایات میں امام اور راوی کے درمیان کیا تھا موضوع؟ اور تشخیص سغرا، وہ یہ تھا کہ سغرا کو تشخیص دی جائے کہ آیا یہ شخص ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. وان راوی هل هو ثقۃ او لا، کیا یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، إِلَيْكَ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں بعض ما، بعض وہ احادیث جو یدل علی ذلک، اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بھائی اصل ثقہ ثابت کرنا مسئلہ ہے، ثقہ کے ثابت ہونے کے بعد تو جو ہے کیا اس کی بات پہ عمل کیا جائے گا. روى صدوق عن ابان بن عثمان، روایت کی ہے شیخ صدوق صاحب نے جناب ابان سے. ابان کون ہے؟ وہ عثمان کے بیٹے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له، بتحقیق ہمارے امام ابو عبداللہ، یہاں پر ابو عبداللہ سے بڑا چھٹے امام ہے، ہمارے چھٹے امام نے قال له کہا، کس کو؟ صدوق کو نہیں بلکہ ابان کو. کیا کہا؟ ان ابان ابن تغلب، ایک دوسرا بندہ تھا اس کا بھی نام ابان تھا لیکن وہ تغلب کا بیٹا تھا. کہا کہ ابان ابن تغلب جو ہے قد روا انی روایات کثیرۃ، اس نے مجھ سے بہت ساری روایات نقل کی ہیں. فما رواہ لک، فما رواہ، تو ابان ابن تغلب جو بھی روایت نقل کرے لک تیرے لیے، فروہی انی، تو تم وہ میری طرف سے نقل کر دو. یعنی باوجود ان کے تم نے مجھ سے نہیں سنی ہے، تم نے سنی کس سے ہے؟ ابان ابن تغلب سے. لیکن تم کہہ سکتے ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا. اس کا مطلب یہ کہ ابان ابن تغلب کی بات بیٹا ماننا جائز تھی یا جائز نہیں تھی؟ جائز تھی. اگر جائز نہیں ہوتی تو امام ایسے نہیں فرماتے. دوسری روایت ان ابی بصیر، ابو بصیر بھی چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں. قال ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له فی حدیث، ابو بصیر کہتا ہے بے شک چھٹے امام نے قال له کہا مجھے. ویسے تو لہو کا ترجمہ ہوگا اسے، لیکن یہاں پر آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا کہا مجھے. ایک حدیث میں لولا زرارہ ونظراءہ، اگر زرارہ اور زرارہ جیسے راوی نہ ہوتے، لظننت ان احادیث ابی ستذهب، تو مجھے گمان تھا کہ میرے بابا کی احادیث چلی جاتی، یعنی ضائع ہو جاتی، یعنی عوام تک نہ پہنچتی. چھٹے امام کی بابا کون ہے گلشیر صاحب؟ جی احسن. تو ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بصیر جو روایت نقل کرے گا بیٹا وہ متواتر نہیں، واحد بھی ہو تو امام کہتے ہیں کہ اس کے خبر واحد کے ذریعے میرے بابا کی احادیث بچی ہیں، یعنی وہ حجت ہیں. تب تو امام ایسے جملے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. تیسرا گروپ ان یونس بن عمار، جناب یونس بیٹے ہیں عمار کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له فی حدیث، بے تحقیق ہمارے چھٹے امام نے یونس کو کہا ایک حدیث میں، اما ما رواہ زرارہ عن ابی جعفر، بھائی وہ روایت جو زرارہ صاحب نقل کرے ابو جعفر سے. ابو جعفر سے کون سے امام مراد ہیں جناب نسیم؟ جی احسنتم. فلا یجوز لک ان تردہ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اسے ٹھکراؤ. بھائی ٹھکرانا جائز نہیں، پھر قبول کرنا کیا ہے؟ جائز ہے بلکہ لازمی ہے. تو اب یہ بھی امام علیہ السلام یہ تو نہیں کہتے کہ خبر متواتر لے آئیں تو قبول کرو، نہیں، جو بھی یہ خبر نقل کریں اس کو تم جو ہے کیا ہے قبول کرو، اور اس کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں. ان المفضل ابن عمر، یہ بھی راوی ہیں جن کا نام مفضل ہے اور ان کے والد کا نام عمر. عمر سے مراد خلیفہ ثانی نہیں، یہ کوئی اور عمر ہے. ٹھیک ہے. ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال للفیض ابن مختار، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کس کو؟ فیض کو. فیض کون ہے؟ مختار کا بیٹا ہے. یہ حدیث نے ایک حدیث میں فیضا اردت حدیثنا،
جب تم ہماری حدیث کا ارادہ کرو، یعنی چاہو کہ تمہیں ائمہ معصومین کی احادیث ملیں، فعلیک تو تم پر لازمی ہے بہذا الجالس، اس بیٹھنے والے سے پوچھ لیا کرو. بیٹھنے والا، والے نہیں، جالسین نہیں ہے، جالسون نہیں ہے، جالس. ٹھیک ہے. وَأَوْمَأَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، أَوْمَأَ بِمَنَا اشارہ، اور امام نے اشارہ کیا ایک مرد کی طرف، من اصحابہ، اپنے اصحاب میں سے. فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ، تو میں نے پھر پوچھا اپنے اصحاب سے عنہ، اس مرد کے بارے میں کہ یہ کون ہے. فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيُنَ، انہوں نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے، زرارہ، جو بیٹا ہے کس کا، اعین کا. بس یہ چوتھا گروپ کہ امام علیہ السلام ایک فرد کی طرف ہمیں جو ہے کیا ہے وہ رجوع دلا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے بارے میں، ہمارے احادیث کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہو تو اس سے لے لو. ٹھیک ہے. 5ویں حدیث، روى القاسم بن علی التوقی شریف صادر عن صاحب زمان علیہ السلام، روایت کی ہے جناب قاسم نے، جو بیٹا ہے کس کا، علی کا. کیا روایت نقل کی، توقی. بیٹا توقی کسے کہتے ہیں؟ توقی یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف کوئی لیٹر لکھتے ہیں، وہ اس لیٹر کا جواب وہ اسی آپ کے لکھے ہوئے لیٹر کے کاغذ کے کسی کونے پہ لکھ دیتے ہیں. جیسے آج کل کوئی تحریر لینے آتے ہیں علماء کرام سے تو کہتے ہیں بھائی اپنا مسئلہ لکھو، مسئلہ لکھا، اسی پیپر کے نیچے آپ فتویٰ لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، توقی. تو یہ جو قاسم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام علیہ السلام کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے. تو امام علیہ السلام کبھی اس کے اسی سوال کے نیچے جواب بھی لکھ دیتے تھے. اس توقی میں کیا ہے، وہ توقی جو صادر ہوئی ہے ہمارے 12ویں آقا سے، انہو لا عذر لأحد من موالینا، ہمارے ماننے والوں میں سے کسی کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہیں ہے. پھر تشکیک فیما یروی ہے انا ثقاتنا، کہ وہ شک کریں فیما ان باتوں میں، یروی ہے جن باتوں کو نقل کرتے ہیں ہمارے بھروسے والے لوگ. بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی متواتر کا ہونا ضروری نہیں ہے. الا غیر ذالک من الاحادیث، بھائی یہ ہم نے تو یہاں پر 5 گروپ احادیث کے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں. التی تورث الیقین، وہ احادیث جو سبب بنتی ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے بأن حجیت قول ثقہ، بتحقیق کہ بھروسے والے بندے کے قول کا حجت ہونا، کان امرا مفروغا منہ، یہ ایک ایسی بات تھی جو مفروغ منہ، یعنی اس سے ہمارا ذہن فارغ تھا، اس میں کوئی ہمیں ٹینشن نہیں تھا. بینہم یعنی ائمہ کے درمیان اور اس زمانے کے جو ائمہ کے ماننے والے کے تھے. ولو کان ہناک کلام، ہاں اگر اس خبر کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی بھی تھی تو پھر وہ کس کے بارے میں ہوتی تھی، فإنما كان في الراوی، وہ راوی کے بارے میں ہوتی تھی کہ یہ شخص جو خبر نقل کر آیا یہ جو ہے ثقہ ہے یا ثقہ نہیں. ثقے کی بات ماننی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ماننی ہے. انت اذا استقرأت روایات التي جمع شیخ الحر العاملی فی الباب الثامن من ابواب صفات القاضی، انت تو جب تحقیق کرتا ہے ان روایات کی جن کو جمع کیا ہے شیخ حر عاملی نے 8ویں باب میں. بھائی کس کا 8واں باب، من ابواب صفات القاضی، جو قاضی کے صفتوں کے ابواب تھے اس میں 8ویں باب میں. والذی بعدہ، اور اس باب کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں جو 8ویں کے بعد یعنی 9واں باب ہے، تقف تو تم واقف ہو جاؤ گے، تمہیں علم ہو جائے گا، علی اتفاق اصحاب الائمہ علی حجیت الخبر الواحد، کہ ائمہ کے اصحاب متفق ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. الذی یرویہ ثقۃ، البتہ وہ خبر واحد جس کا ناقل کون ہے، ثقہ ہے. وہ ملموس من خلال روایات البابین، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا، حجیت خبر واحد. یہ حجیت خبر واحد ملموس ہے. ملموس ہے یعنی کیا،
اس کو آپ لمس کر سکتے ہیں. آپ کی آنکھیں بند ہوں، برف کے اوپر اگر آپ کا ہاتھ آئے گا تو آپ کہیں گے یہ برف ہے، اس کو لمس کہتے ہیں. بابین سے مرادی ہے 8واں باب اور 9واں باب صفات قاضی کے بارے میں. ثم ان ظواہر ما نقلنا من روایات. اب یہ ثم آ کے جو ہے نا وہ سندھی والا جاٹھا مارتا ہے، یعنی اتنی ساری باتیں کر کے اب ان باتوں کی گویا کے اہمیت کو کم کر رہے ہیں. ان ظواہر ما نقلنا ہو من روایات، وہ روایات جن کو ہم نے نقل کیا ان کے ظاہر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تدلو، وہ ظواہر دلالت کرتے علی حجیت قول ثقت، کہ بھائی سکے بندے کا قول حجت ہے. فلو کان المخبر ثقتن، اگر خبر نقل کرنے والا کیا ہو؟ ثقہ ہو. فخبر حجتن، تو اس کی خبر حجت ہے. والا فلا، اگر وہ نقل کرنے والا ثقہ نہیں ہے تو پھر اس کی خبر بھی حجت نہیں ہے. وَإِن دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صُدُورِ الْخَبَرِ مِنَ الْمَعْصُومِ، اگرچہ قرائن جو ہے کیا دلالت بھی کریں کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، لیکن چونکہ نقل کرنے والا ثقہ نہیں ہے لہذا وہ ہمارے قرائن کسی کام کے نہیں ہے. لیکن الامعان فیہا، لیکن غور کرنا فیہا ان روایات میں، وہ فی سیرت العقلائیہ، اور غور کرنا سیرت عقلائیہ میں جو کل آئے گی کہ سیرت عقلائیہ کے ذریعے کیسے خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے. فی الحال آپ صرف سیرت عقلائیہ کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. التی یاتی ذکرہا، وہ سیرت عقلائیہ کہ جس کا ذکر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یعرب، بیٹا یہ یعرب خبر ہے کس کی؟ لیکن کی. لیکن الامعان یعرب، لیکن غور کرنا ہمیں بتاتا ہے ان العنایت بوثاقت راوی فی الموضوع، بالتحقیق یہ جو عنایت کی گئی ہے، یہ جو توجہ کی گئی ہے راوی کے سکے ہونے پر، ٹھیک ہے، موضوع میں. ٹھیک ہے، کون سا موضوع؟ کہ خبر واحد کو ہم حجت مانیں گے جب راوی سکا ہوگا. ٹھیک ہے. لکونھا طریقا الی الاطمینان، اس لیے کہ یہ سکا ہونا یہ ایک راستہ ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں بصدور الخبر المعصوم، کہ یہ خبر صادر ہوئی ہے کس سے؟ معصوم. بس خود سکا ہونا بھائی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن سکا ایک ذریعہ ہے کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے، اس لیے ہم سکے والی بات کو اہمیت دے رہے ہیں. ولذالک لو کان راوی سکا، اسی بات کی وجہ سے کہ سکا بھی خود حیثیت نہیں رکھتا، لیکن سکا نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خبر معصوم سے صادر ہوئی ہے اگر راوی سکا ہو. ولیکن دلت القرائن المفیدۃ علی خطئہ، لیکن قرائن مفیدہ دلالت کریں کہ یہ خطا کار ہے. ٹھیک ہے. وہ اشتباہ ہی، اور یہ اشتباہ کر رہا ہے. لما اعتبرہ العقلاء حجتا، اعتبرہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قول سکا. تو پھر عقلاء قول سکا کو حجت نہیں مانیں گے. وہذہ، اور یہ بات کون سی؟ کہ بھائی سکا ذریعہ ہے قول معصوم تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. یہ تشکل و قرینۃ، یہ ایک قرینہ بن جاتی ہے علی ان العبرۃ فی الواقع بالوثوق بالصدور لا علی وثاقۃ راوی، کہ اصل جو ہم حدیث کو مانتے ہیں نا وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، راوی کے بھروسے کی وجہ سے ہم روایت کو نہیں مانتے. والاعتماد علیہا لاجل، اور یہ جو ہم اعتماد کرتے ہیں کس پر؟ علیہا وثاقت راوی پر. یہ کیوں کرتے ہیں مشاہد؟ لاجل استلزامہا، اس لیے کہ وثاقت راوی کا لازمہ یہ ہے الوثوق بالصدور غالبا، کہ ہمیں بھروسہ ہو جائے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. فتکون النتیجۃ، پس نتیجہ یہ نکلا حجیت و خبر، بھائی خبر حجت ہے الموثوق بصدور ہی، کہ جس کے صادر ہونے کا ہمیں بھروسہ ہو، راوی کا بھروسہ نہیں بلکہ روایت معصوم سے صادر ہوئی اس کا بھروسہ ہو. سواء کان المخبر ثقۃ او لا، چاہے خبر دینے والا ثقہ ہو چاہے خبر دینے والا ثقہ نہ ہو. نہ ہاں ایک بات ہے کہ وثاقت راوی
بس ایک ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، کام کی وہی خبر ہے جو معصوم سے صادر ہوئی ہے، لیکن وساقت راوی بھی کیونکہ صدور کا سبب ہے اس لیے ہم اس کو کچھ حیثیت دیتے ہیں نا۔ الامارۃ العامۃ، ہاں عام نشانی کس کے بارے میں؟ الوثوق بالصدور، کہ ہمیں بھروسہ ہو جائے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، ہوا کون راوی ثقہ، وہ یہ ہے کہ راوی صاحب ثقہ ہونا چاہیے، وہ بذالک تتبع ظاہر الحجیت فاللہ تتسع، اور اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ کہ راوی کا بیٹا قابل بھروسہ ہونا یہ صدور کے بھروسے کا سبب بنتی ہے، وسعت پیدا کرتا ہے جناب، جو ہے کیا ہے وہ حجیت کا دائرہ، کہ بھائی وہ خبر حجت ہوگی کہ جس کا راوی کیا ہوگا، ثقہ ہوگا، اور وہ ثقہ بھی جو ہے سبب بنے گا کہ ہمیں بھروسہ ہو کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ فلاحظ، مطلب دقیق ہے، اس پہ ذرا توجہ کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ